آج ہم حجاج بن یوسف کون تھا اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوئے، وہیں ان کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج کا بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جگیر کا منتظر مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جوابدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا۔ حالانکہ وہ خود کئی سال انہیں میں شامل رہا تھا، عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو محسب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ مکہ پر حملہ۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی نا کے بنی کر کے غذائی بحران پیدا کیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر کر دیا گیا۔ حجاز کی گورنری۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جرستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے موذین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگر سے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا۔ حجاج عراق میں۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔
اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاہم ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکے۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگوں سنو اور ہوش حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات پر اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم نہ شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ بکیوں سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ تمہارے ٹیرے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم سیدھی ہوئی اینٹوں کی طرح دودھ دینے لگو گے۔ جس طرح ایک بڑی انگڑ لکڑی کو چھیل کر اپنے حسب منشا بنا لیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں چھیل کر اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کچواڑ کر اس میں بس براؤں گا۔ تلواروں اور نیزوں کے اتنے چرکے لگاؤں کہ تمہاری رگ رگ سے خون کے فوارے چھوٹیں گے اور تمہاری بوٹیاں کر کر کے جنگلوں میں پھینک دوں گا کہ کتے اور کوے کھائیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے اکثر محلب کا ساتھ چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں کہ وہ امیر المومنین کے دشمنوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائیں۔ تم بیوی بچوں میں بیٹھے مزے کرو۔ سن لو، میں امیر المومنین کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ محلب کا ساتھ چھوڑ کر آئے وہ 2-3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں تمہاری بیویوں کے سہاگ لوٹ لوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ میں دیکھتا ہوں نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہو گئے۔ اس نے عبد المالک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا: کمینوں، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ بصرہ کی بغاوت۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جاڑو ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی کہ اس نے اسے جاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت فروا ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور اس کے لڑکے کو قتل کروا دیا، تاہم عبد المالک نے اس پر سخت غیرت کی اور حجاج کو انس سے معافی مانگنی پڑی۔ خوارج کا استحصال۔ عراق پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے
عبد المالک نے حجاز کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا ڈالا۔ اس حیثیت سے اس نے خوارج کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ بحرین، عمان اور ہرمز کے خوارج ختم کر دیے گئے۔ البتہ شبیب خالجی کی بغاوت کو دبانا ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا رکھا تھا اور اسے بعض نہایت مخلص با اثر لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے محمد بن مروان کو شکست دی۔ حجاز کے بھیجے ہوئے 4 لشکر یکے بعد دیگرے اس سے شکست کھا گئے۔ بالآخر حجاز نے کوفہ سے ایک عظیم لشکر اباب بن ورقہ کی قیادت میں بھیجا گیا، لیکن شبیب نے صرف 1000 سواروں کی مدد سے اسے شکست دے کر کوفہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حجاز خود مقابلے پر آیا اور ایک شدید معرکے کے بعد شبیب کو شکست ہوئی اور وہ دریا عبور کرتا ہوا ڈوب گیا۔ ابن اشعث کی بغاوت۔ حجاز کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشعث نے کی۔ وہ ترکستان کے محاذ پر رنبیل کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے مدفع علاقہ کا انتظام درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک جنگ و جدل ملتوی کیا تو حجاز نے اسے ایک نہایت سخت خط لکھا۔ اس پر وہ اس کی فوج بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور عراق واپس لوٹ کر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاز نے شامی فوجیوں کی مدد سے اس کا مقابلہ کیا تو شکست کھائی اور صورتحال تھوڑی دیر تک اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ حجاز نے محلب بن ابی صفرہ کی مدد سے پھر مقابلہ کیا اور ابن اشعث کو شکست دی، لیکن اس نے لوٹ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد المالک نے خود مداخلت کی اور ابن اشعث اور اہل کوفہ کو حجاز کی معزولی کی پیشکش کی، لیکن کوئی سردار نے ابن اشعث کو صلح کی یہ معقول صورت قبول نہ کرنے دی اور عبد المالک خود میدان میں نکل آیا۔ حجاز اور عبد المالک کی متحدہ فوجوں نے کوفی لشکر کا شکست دی اور ابن اشعث کو زنبیل کے پاس پناہ لینی پڑی۔ حجاز نے زنبیل کو لکھا کہ اگر تم ابن اشعث کا سر کاٹ کر بھیج دو تو 10 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ زنبیل نے حجاز کی اس پیشکش کو مان لیا اور ابن اشعث کو قتل کر ڈالا۔ حضرت علی کو گالیاں۔ تذہیب اور اہل تہذیب میں آیا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب شتم کرنے کا مطالبہ کرے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتے تو اس کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی موڑ دے۔ محمد بن قاسم نے اس کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب شتم کرے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے اس کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ روی ہیں۔ حجاز کی فتوحات۔ حجاز نے ولید بن عبد المالک کے عہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ اصلاحات۔ حجاز نے بعض دوسرے قابل ذکر کارناموں میں اس کی اصلاحات شامل ہیں۔ اس نے آبپاشی کے بعد منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ 9 مسلموں پر جزیہ۔ حجاز کا ایک اور کام 9 مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے۔ چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے، حجاز کو یہ خطرہ لاحق ہوا اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی، چنانچہ اس نے 9 مسلم پر جزیہ لگا دیا۔ اس سے مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔
حجاز بطور منتظم۔ حجاز بن یوسف بہت باصلاحیت انسان تھا، وہ حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا۔ اموی حکومت کے استحکام میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس نے اخلاقی مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا اور حجاز و عراق پر مضبوط اموی کنٹرول کا اقرار کیا۔ معاشی استحکام کے لیے اس نے معاشی اصلاحات نافذ کیا اور غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا۔ اس کا مزاج فاتحانہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئی، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا جو ابے یا تلوار استعمال کرتا۔ انسان جان کے حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ حرم کا احترام اس نے بے ذریعہ اٹھایا، حرام مہینوں کا احترام بھی وہ کم ہی کرتا تھا۔ عراقیوں اور اجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا۔ وہ سخت متعصب تھا اور شمالی عدنانی قبائل کا سرپرست تھا۔ اس نے یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ اس طرح سے اس کے ظالم جوارا اور قبائلی تعصب پر بنو امیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور عوام الناس کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا جو اموی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ القصہ حجاز نے اپنی تلوار اور تقریری قوت بنو امیہ کے استحکام کے لیے استعمال کی، جس سے وقتی طور پر مستحق ہو گئی، لیکن اموی حکومت مستحق ہوگی، لیکن اس کی غلط کاریوں نے عوام کو اموی حکومت پر برگشتہ کر دیا۔ حجاز اور مخالفین۔ حجاز نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے حا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کی برہنہ ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے پر وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید عظیمیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ پر برہنہ قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک جا پہنچی، جس میں 30,000 خواتین تھیں۔ اس قیدیوں میں اکثریت حجاز بن امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ موت کے وقت یقین۔ ان حالات کو جاننے کے بعد یقیناً ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ حجاز بن یوسف جیسا انسان کس قدر ظالم کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ظالم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاز بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سامنے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کتنا مضبوط ایمان رہا حجاز بن یوسف کا، جب موت کا وقت آیا تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سن کر حجاز بن یوسف بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ ماں نے حجاز کی اس ہنسی کو دیکھ کر سوچ کی کہ کئی جہنم کا نام سن کر پاگل تو نہیں ہو گیا۔ تو حجاز بن یوسف نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے حجاز کی ماں، روز قیامت جب اللہ تم سے کہے گا کہ اے حجاز کی ماں، اگر میں تم کو اس بات کا فیصلہ کرنے کا حکم دوں کہ تم اپنے بیٹے کو کیا سزا دینا چاہو گی، تو ماں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے کہ تم اس کے اوپر فیصلہ کرو تو میں تم کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ دوں گی۔ تب حجاز بن یوسف نے کہا ماں تو ایک ہے، اتنا جانے کے بعد اگر تم مجھے جنت سے سکتی ہو تو میرا رب 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس سے کوئی چارہ نہیں کہ حجاز بن یوسف ظالم جابر یا باصلاحیت تھا، یا امیہ خاندان کی تحفظ دیتا تھا، یا نو مسلموں سے جزیرہ اکٹھا کرتا تھا، یا اپنے زیر تسلط لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ پھر بھی بعض لوگ اپنی عقیدت کی بنیاد پر ان حقائق کو قبول کرنے سے انکار کرتے اور دلیل پیش کرتے تھے کہ کس وقت اتنی آبادی نہیں تھی تو 50,000 افراد قیدی کس طرح بنا لیے گئے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں
1 لاکھ سے زیادہ افراد مسلمان ہو چکے تھے اور یہ تعداد حجاز کے ایک محدود علاقے سے تھی۔ بنو امیہ کے دور میں جب پورا حجاز، یمن، عمان، بحرین، عراق، شام، اردن، عراق، ہندوستان کے بعض علاقوں اور اس کے علاوہ بہت سے علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکے تھے، تو اس سلطنت کی آبادی کئی ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ مزید یہ کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 یا 4 نسلیں گزر چکی تھیں۔ اس زمانے کے حساب سے ایک شخص کی کئی شادیاں کرتا تھا اور ہر بیوی سے 10-12 بچے پیدا کرتا۔ اگر کم سے کم ہر نسل میں آبادی میں 3 یا 4 گنا بھی اضافہ تصور کیا جائے تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی وجود میں آتی۔ حجاز بن یوسف کی دردناک موت۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک طبی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاز ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاز کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تم ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاز کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قاتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاز کو ناگوار گزارا، سنے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقفی پر اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاز نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرے چہرے تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاز نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاز نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہی ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قاتل اس کا آخری ظالم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادھورا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاز بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاز کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی مشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا۔ جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان علاقوں میں 20 سال تک حجاز کا عمل داخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاز بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاز حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا داعی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظالم۔ حجاز بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خوفناک درندے کا روپ دار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ حجاز نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے، جس میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم طبی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاز پر حشد سوار ہو گیا۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ حجاز جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر
اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتا کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاز کہتا ہے کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاز کو وہ بیماری لگ گئی، زہمیری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اور اس کے پاس لائی جاتی تھی، وہ اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے، اور ایک طیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاز کے حلق میں اتار دی۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا اور اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی کہ جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاز بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاز جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاز کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاز عبرت کا سبب بنا ہوا تھا، وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاز کو بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا، جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاز کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھنا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اگلے دن حجاز کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت سے الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظالم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تھی حجاز بن یوسف کے حالات و واقعات۔ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، فالو اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو شیئر لازمی کریں۔